بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضائیہ کے 16 احتمالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ هَذِهِ الْقَضَايَا الْأَرْبَعِ بِاللَّا دَوَامِ الذَّاتِ كَذَلِكَ يَصِحُّ تَقْيِيدُهَا بِاللَّا ضَرُورَةِ الذَّاتِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ تَقْيِيدُهَا سِوَى الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِاللَّا ضَرُورَةِ الْوَصْفِيَّةِ فَالِاحْتِمَالَاتُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مُلَاحَظَةِ كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا الْأَرْبَعِ مع كل من تلك القيود الأربعة 16 ثلاثة منها غير صحيحة وأربعة منها صحيحة معتبرة وتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور آپ جان لیجئے جس طرح صحیح ہے قضایہ اربع کو لادوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا، اسی طرح صحیح ہے ان کو مقید کرنا لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ، اور اسی طرح صحیح ہے ان کو مقید کرنا لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ، سوائے ان قضایہ میں سے مشروطہ عامہ کے۔ لہذا احتمالات جو حاصل ہوں گے ان قضایہ اربع کا لحاظ کرنے سے ان چاروں قیودات کے ساتھ 16 احتمالات ہیں۔ 3 ان میں سے غیر صحیح ہیں، 4 ان میں سے صحیح معتبر ہیں، اور 9 باقی صحیح غیر معتبر ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے 4 قضایہ ہم نے پڑھے تھے نا، مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان 4 قضایہ کے ساتھ آپ لا دوام ذاتی لگا سکتے ہیں، یعنی مطلقہ عامہ آپ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر دوام ذاتی کی نفی ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ دوام ذاتی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ جو 2 قضیے ہیں ان میں آپ نے نقیضین کو جمع نہیں کرنا کہ ضدین آپ جمع کر دیں کہ ایک قضیے کو سچ ماننے سے دوسرے قضیے کو جھوٹ ماننا لازم ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ دونوں قضیے یا تو سچے ہوں گے یا دونوں قضیے بیک وقت جھوٹے ہوں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 قضیے تھے جن کے ساتھ ہم نے مطلقہ عامہ لگایا تھا، یعنی لا دوام ذاتی لگایا تھا، ان 4 قضیوں کے ساتھ آپ لا دوام وصفی بھی لگا سکتے ہیں۔ مطلب لا دوام ذاتی کے ساتھ 4 لگے تھے، پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ عرفی عامہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، 4 ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ لا دوام وصفی لگائیں انہی 4 کے ساتھ، پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ ہینہ مطلقہ، پہلا قضیہ عرفی عامہ، دوسرا قضیہ ہینہ مطلقہ، پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ، دوسرا قضیہ ہینہ مطلقہ، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ، چوتھا قضیہ ہینہ مطلقہ، جو کہ لا دوام وصفی سے حاصل ہوتا ہے۔ 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح ان 4 کے ساتھ آپ لا ضرورت ذاتی لگائیں، یعنی جس کا حاصل اور مفاد تھا ممکن عامہ، مشروطہ عامہ، پہلا قضیہ دوسرا ممکن عامہ، پہلا عرفی عامہ، دوسرا ممکن عامہ، پہلا وقتیہ مطلقہ، دوسرا ممکن عامہ، پہلا منتشرہ مطلقہ، دوسرا ممکن عامہ، 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح ان 4 کے ساتھ آپ لا ضرورت وصفی لگائیں، ہینہ ممکنہ، مشروطہ عامہ ہینہ ممکنہ، عرفی عامہ ہینہ ممکنہ، وقتیہ مطلقہ ہینہ ممکنہ، منتشرہ مطلقہ ہینہ ممکنہ، 4 یہ ہو گئے۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ جو عقلی احتمالات بنتے ہیں نا، عقلی احتمالات بنتے ہیں 16۔ یہ جو 16 عقلی احتمالات ہیں ان کا اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے تو ان میں سے جو 3 ہیں یہ غیر صحیح ہیں، یعنی یہ جائز ہی نہیں ہے، اور 4 ان کے اندر سے صحیح ہیں، صحیح بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، یعنی مناطقہ نے اعتبار بھی کیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 اور 3 7 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 9 کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح تو ہیں، یعنی عقلی طور پر تو جائز اور درست بنتے ہیں، لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا، لہذا یہ غیر معتبر ہیں۔ اب اگلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ان میں سے غیر صحیح کون سے ہیں، صحیح معتبر کون سے ہیں، اور صحیح غیر معتبر کون سے ہیں، کیونکہ 16 احتمالات تو ہم نے سمجھ لیے نا۔ اب ان کا مزید اس کے اندر تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو غیر صحیح معتبر کون سے ہیں۔ دیکھیں جو غیر صحیح ہے نا ان 16 میں سے وہ یہ ہیں، پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں لا دوام وصفی، یعنی مشروطہ عامہ کو ہینہ مطلقہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عرفی عامہ کو آپ لا دوام وصفی ہینہ مطلقہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مشروطہ عامہ کو اگر آپ لا ضرورت وصفی یعنی ہینہ ممکنہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ 3 صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نقیضین کا، متضاد چیزوں کا جمع کرنا لازم آ رہا ہے۔ دیکھیں جو مشروطہ عامہ اس میں دوام وصفی ہے، اب دوام وصفی ہے یہ لا دوام وصفی کے ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتا کیونکہ نقیضین ہے، نقیضین کا اجتماع درست نہیں ہے، لہذا مشروطہ عامہ ہینہ مطلقہ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مشروطہ عامہ جو ہے یہ لا ضرورت وصفی یعنی ہینہ ممکنہ کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ نقیضین کا اجتماع ہے۔ اسی طریقے سے عرفی عامہ دوام وصفی ہے، دوام وصفی کو آپ لا دوام وصفی یعنی ہینہ مطلقہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو 3 احتمالات ہیں یہ 3 احتمال جائز اور درست نہیں ہیں۔ عبارت دیکھیں، عبارت سے بھی یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ یہ جو قضایہ اربع ہیں، یہ والے قضایہ مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا درست ہے۔ وہ مطلقہ عامہ کے ساتھ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ پہلا قضیہ یہ ہو، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہو، جس طریقے سے اس طرح درست ہے بالکل ایسے ہی ان کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے، یعنی مشروطہ عامہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لیں،
عرفی عامہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لے آئیں، وقتیہ مطلقہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لے آئیں، منتشرہ مطلقہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لے آئیں۔ اسی طریقے سے ان کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے، یعنی یہ جو 4 قضائے ہیں یہ لا ضرورت وصفیہ ہین یا ممکنہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ان 4 قضائے میں سے جو مشروطہ عامہ ہے یہ لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ مشروطہ عامہ ہین یا ممکنہ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا احتمالات جو حاصل ہوں گے قضایہ اربع کو 4 قیودات میں ضرب دینے سے وہ کل کتنے احتمالات ہیں؟ 16 احتمالات ہیں۔ 16 احتمالات میں سے 3 غیر صحیح ہیں۔ 3 غیر صحیح کون سے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ اب 2 چیزیں باقی سمجھ لیں، ان میں سے 4 وہ جو صحیح معتبر ہیں اور 9 وہ جو صحیح غیر معتبر ہیں۔ اب آگے آ جائیں 4 وہ جو صحیح معتبر ہے، وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ مشروطہ عامہ کو لادوام ذاتی کے ساتھ لے کر آنا، مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، عرفی عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، وقتیہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، منتشرہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ 4 کیا ہیں؟ یہ صحیح معتبر ہیں۔ اب صحیح بھی آگے غیر صحیح بھی آگے، پیچھے بچے 9۔ یہ جو 9 ہیں یہ صحیح تو ہیں، مطلب عقلی طور پر یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تناقض کا ضدین کا جمع ہونا لازم نہیں آ رہا، لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے اس کو کتابوں کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا۔ وہ 9 کون سے؟ وہ 9 بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی مزید واضح ہو جائے۔ ویسے تو یہ جو آپ نے 16 میں سے جب ان 7 کو نکالیں گے 9 پیچھے باقی بچ جائیں گے، آپ کو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بہرحال مزید میں آسانی کے لیے میں یہاں پر بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اب 9 احتمالات جو صحیح اور غیر معتبر ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو مشروطہ عامہ نہیں، یہ بلکہ چاروں کے چاروں ان کو آپ ممکن عامہ یعنی لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ جمع کر لیں۔ تو یہاں پہ چونکہ دیکھیں یہ مقید ہے اور یہ ذاتی ہے تو تضاد نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں، جائز اور درست ہے، لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح غیر معتبر ہے۔ مشروطہ عامہ ممکن عامہ یعنی لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ ایک، اسی طریقے سے عرفیہ، اسی طریقے سے وقتیہ، اسی طریقے سے منتشر، 4 یہ ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے جو وقتیہ کے 2 ہیں نا، یہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، اس کو آپ لادوام وصفی یعنی ہینیہ مطلقہ کے ساتھ جمع کریں، جائز تو ہے لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا، 5واں 6۔ اسی طرح جو عرفیہ عامہ ہے اس کو آپ لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ کے ساتھ جمع کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ، یہ دونوں بھی ہینیہ ممکنہ یعنی لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مطلب جائز تو ہیں، جمع کرنا جائز تو ہے لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 4 صحیح معتبر ہیں، وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، مطلقہ عامہ ان چاروں کے ساتھ آئیں، اور باقی جو 9 ہیں وہ صحیح تو ہیں لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہے۔